جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا 1 منٹ یا 1 لمحہ پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ریکارڈنگ شروع نہ کریں، اس لیے کہ آخر میں ہمیں کو وقت مل جائے۔ ہاں جی مشتاق بھائی جی جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ 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 باللہ 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 من باللہ من 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 الشیطان 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 الرجیم۔ الرجیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ابھی جو ساتھی ہیں ان کو پھر کون کون سے ہیں ذرا بتا دیں۔ عبد الرؤوف صاحب ہیں، داؤد رشید صاحب ہیں، سلیم چشتی صاحب ہیں، حجاز صاحب ہیں۔ یہ نام نظر آ رہے ہیں آپ؟ جی میرے پاس تو نہیں آ رہے، بعد میں آپ کو کروں گا تو۔ ہاں جی، نئے ساتھیوں میں کوئی ہیں اپنی؟ نئے ساتھی نئے میں سے نہیں کوئی نہیں۔ نہیں ہے تو پھر ذرا ٹیلی فون کر کے ان کو ساتھی تھوڑا سا ہمت دلائیں، یہ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ تو ہم پھر ریویژن کرتے ہیں، یہ تو کل کر لیا تھا وَمِنَ النَّاسِ سے نا، ہاں جی۔ تو ہم ہاں جی، تو آج ہم کرتے ہیں بیس تک۔ وَإِذَا لَقُوا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ، آگے کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اس لیے کہ آج پڑھ لیں گے زیادہ، تھوڑا سا اور آگے کر لیں۔ ہاں جی، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا، مَثَلُهُم سے شروع کرتے ہیں، مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا۔ جی بس 17 سے 30 ساتھی کون کریں گے ابھی؟ ابھی عبد الرؤوف صاحب ہیں۔ جی عبدالرؤف بھائی پلیز، تو ہمارے استاد ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ ابھی ان یہ جو ہے نا اس منافقوں کو کی پڑھنا مثال، ہے جی عبدالرؤف بھائی، جی مقامات للہ زستاؤ کا دا نارو، زی زستاؤ نہیں کہنا جی۔ استوقد نارا، جی ان منافقوں کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے خوب آگ بھڑکائی یا جی جلائی، فلما جی فلما ضاءت ما حولہ، اور اس تو جب تو جب اس آگ نے روشن کر دیا اس ماحول کو یا ارد گرد کو، اس ماحول کو نہیں، اس کے ماحول کو، یعنی وہ جس اس نے کے آگ جلائی اس اس کے کے ماحول ارد کو، گرد کو، جی اس کے، جی تو اس ذہب کے ارد گرد اللہ کو بنورہم۔ روشن کر دیا، بنورہم روشن کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، میں تو اس سمجھا نہیں اللہ، پایا ہوں، وہ ہاں تھا جی فلما اضاءت ما حولہ، یہاں ہاں دیکھیں، جی تو جی جب ہاں اس جی نے اس شخص کے ارد گرد کو یا ماحول کو روشن کر دیا، تو روشن آگے کر پڑھیں دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کی بنائی کو چھین لیا، ان کی بینائی کو ان چھین کی لیا۔ چھین ہم لیا، ہاں جی، فی ظلمات وَتَرَکَهُم بھی پڑھے نا۔ وَتَرَکَہُم فی ظلمات، تو اللہ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جی لا لا یبصرون، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے، ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ وہ دیکھ نہیں اچھا جی سکتے تھے۔ اگلی آیت کون ساتھی قوم، پڑھیں گے؟ نہیں آگے یہ سجاد احمد صاحب ہیں۔ جی سجاد بھائی۔ جی سر پڑھتا ہوں۔ ثم بکم سمم عمي
बुकमुन सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, नहीं, वो भी अंधे हैं। लगाए ना। सुम्मुम का मतलब है बहरे वो हैं। कौन बहरे हैं? वो, वो यानी कि वो वो मुनाफिकीन मुनाफिक बहरे हैं जी। मुनाफिकीन वो मुनाफिकीन ब्रैकेट में, बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं। जी, फहुम ला यरजिऊन, तो वो वापस नहीं लौटेंगे। तो वो वापस नहीं लौटेंगे, ईमान की तरफ नहीं आएंगे जी। आगे किन की बारी है जी? अशार साहब है हमारे साथ। मैं पढ़ूं सर? जी सर। जी। जी और सही सरकार है। भाई। औ का सय्यबिन मिनस समाए फीहे ज़ुलुमातुन व रादुन व बरक, जी या जैसे, यानी उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मूसलाधार बारिश, आसमान से मूसलाधार बारिश जिसमें वो अंधेरा हो, नहीं, व ये कर रातुन, लेना। या उनकी मिसाल आसमान से मूसलाधार बारिश की सी है। ऊपर है अपने मुश्ताक भाई, काफ जी। हाँ, उनकी जी मिसाल मूस आसमान से मूसलाधार बारिश की है जिसमें जी। अंधेरे हैं, हम्म। रादुन और बिजली की कड़क है, और कड़क है और बिजली है। अच्छा, इसमें भी मैं ये कहूंगा कि है नहीं, मिसाल हो है ना, तो मिसाल की वजह से हम मिसाल कहेंगे हो, हो। जी जी। मिसाल हो। जिसमें अंधेरे हों, कड़क हो और बिजली हो। आगे जी। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइ, आज़ानीहिम। वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में ले लेते हैं या कर लेते हैं, रख लेते हैं, रख रख लेते हैं लेते कर हैं लेता मुहज्जब लफ्ज़ है जी। हम्म, बिजली की कड़क की वजह से, मौत के डर से। जी ठीक हो गया। वल्लाहु महीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफरों को घेरने वाला है या घेरे हुए है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। मुहीत, घेरे हुए भी तर्जमा है इसका, घेरने वाला है, घेरे हुए है, इस वक्त घेरने वाला है का मतलब है क़यामत के दिन। जी आगे सलीम चिश्ती साहब चिश्ती। कह रहे थे, अभी तक नया साथी नहीं को आया नहीं, अभी कोई नहीं। जी। यकादुल बरकु हम्म। यख्तफु अबसारहुम, हम्म। करीब है कि बिजली उनकी बसीरत को या बिनाई को उचक ले। हम्म। कुल्लमा अदा लहुम, जब कभी उनके लिए वो आग रोशन करती है, आग नहीं है, रोशनी यहाँ करती, बर्क है। जी जी ब्रैकेट में बिजली कर लें बेशक, अगर वो बिजली रोशनी करती है। रोशनी करती है उनके लिए, मशोफी, वो इसमें चल पड़ते हैं, जी। चलते हैं। वैजा अजलमा अलैहिम, और जब उनके लिए वो बर्क, बिजली अंधेरा कर देती है, कामू, जी। तो वो हम्म। ठहर जाते हैं, खड़े हो वो जाते हैं। खड़े हो जाते वलाउ हैं जी। वलाउ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहता, लज़हबा बिसमिहिम व अबसारिहिम, तो यकीनन उनकी उन सुनने की ताकत को और उनके देखने की ताकत को छीन लेता। इन जी। अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला जज़ाय खैर दे जी, माशाल्लाह। 10 मिनट आपने लिए
اگر دوسرے ساتھی ہوتے تو وہ ذرا زیادہ لے لیتے. ڈاکٹر صاحب اب باقی ہیں، مشتاق بھائی بھی باقی ہیں. تو آئیے، چونکہ نئے سرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہم آگے پڑھ لیں. جی سر. ہاں جی آگے پڑھ لیتے ہیں. جی جی سر پڑھ لیں. جی. اچھا جی. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پڑھنا ہے جناب. تو اس کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تیسرا رکوع ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ کے ہاں تو رکوع نہیں ہے، تسلسلی ہے. تو پیچھے 3 قسم کے افراد، ان کا ذکر کیا گیا ہے. بتائیں گے کہ وہ کون کون سے افراد ہیں ڈاکٹر داؤد صاحب؟ جی سر. پہلا متقین کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد جی کافرین کا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد منافقین کا. بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. متقین کی 5 صفات بتائی گئیں اور اس کے بعد فلاح کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. اور کفار جو ہیں ان کے بارے میں آیت آئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر دلوں اور ان کی آنکھوں پر مور لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جی سر. اور اس کے بعد 2 قسم کے منافقین ان کا ذکر ہے. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پورا یاد رہے گا کہ کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لکھی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اللہ نے ہمیں کیسے سمجھایا ہے. تو پہلے جو تھا وہ منافقین جن سے کوئی امید نہیں واپس آنے کی، ان کا ذکر ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سرٹیفکیٹ دیا وہ یہ دیا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور پھر جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، او کا صیبم، آج سے جہاں سے شروع کیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے، نہ کریں بے شک تب بھی. تو ہاں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضعیف الایمان یا ایسے منافقین جو پورے کافر نہیں ہیں ان کا ذکر کیا. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ چل لیتے ہیں. تو جب وہ روشنی ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، مطلب اس کا کیا ہے جی ڈاکٹر سرشار بھائی؟ کہ وہ روشنی اندھیرا کر دیتی ہے یا وہ بجلی ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب وہ مومنوں کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یا ماحول سے اٹھ جی کے جاتے ہیں بالکل اس ٹھیک وقت ہے. وہ تو وہاں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفاق کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بھی موقع ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بینائی اس کو لے جاتا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اس کے بعد یہ جو تینوں گروہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ جو آیت پڑھی ہے ہم نے، اس کے اندر ذکر کر رہا ہے. تو یا ایہا الناس اعبدوا، اگر پڑھیں گے یا ایہا الناس پھر پڑھیں گے اعبدوا، تو یا ایو ایک ہوتا ہے یا اے، اور یا ایو جب کہیں گے تو اس کے اندر ایک تو تاکید اور ایک خاص بتا دیتے ہیں. مخلوقات تو بہت ساری ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جن بھی موجود ہیں، لیکن اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو نہیں کہا، انسانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. تو ایہا الناس، ایہا بھی بلکہ اس لیے آیا ہے، جو میرے ذہن کے اندر آتا ہے، ممکن ہے جو ریکارڈنگ سنیں اور وہ بڑے اچھے عربی جاننے والے ہوں، تو یہ ہا اس لیے آتا ہے کہ انسان کی جمع ہے الناس. انسان کی جمع کیا ہے؟
الناس الناس الناس. اور یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر. جی جمع مکسر ہے. تو لہذا اس کے لیے جو پہلے ہی خطاب کے اندر یا ایو ہاں آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. یہ اس کی ترکیب ہے کہ یہ بنا کیسے ہے. ابھی ساتھی نیا تو کوئی نہیں آیا؟ نہیں. نہیں نہیں جی. سر. تو ترجمہ بنے گا اے لوگو. جی اے لوگوں لوگو لوگو. جی اصولی طور پر ہے اے خاص انسانوں. جی تو اے لوگو ہی ہم ترجمہ کریں گے. او عبودو امر کا صیغہ ہے، جس طریقے سے ہم نے ساجدہ سے اس جودو پڑھا تھا تم سجدہ کرو، تو یہ ہے او عبودو تم عبادت کرو ربکم الذی. تو یہاں بھی ہے ربکم الذی، الگ الگ کریں گے. اپنے رب کی، الذی جس نے، تو ترجمہ بنے گا اپنے اس رب کی جس نے، ابھی جملہ پورا نہیں ہوا، خلقکم. تو یہاں خلق جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، والذین الذی کی جمع ہے، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی 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 سر. تو یہ ہم نے پڑھا آج. تو اس کے اندر جو خاص طور پر چیز ہے، ہم پڑھ پڑھ کے ممکن ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے اندر اس کے اندر مطلب وہ جو دل پہ اثر کرنے والی آیت ہوتی ہے نا، وہ ممکن ہے اتنا اثر نہ ہو. لیکن جب اس کو دیکھیں گے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کی تخلیق کیا خود بخود ہو گئی جی؟ کوئی بھی نہیں. نہیں، خود بخود نہیں ہوئی. وہ اس کے پیچھے آگے ہم نے پڑھا ہے، جب باقی آیات پڑھی ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان کے ملاپ سے اس دنیا کے اندر انسان اور اب رجال اور النساء، بہت سے مرد اور عورتیں جو تھیں وہ پیدا کیں. ایک تو یہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم. دوسری چیز کیا ہے کہ ایک انسان آج دیکھے گا تو اپنی تخلیق کو دیکھے گا کہ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھا. والد محترم نے اور والدہ محترمہ نے مٹی کو سے نکلا ہوا اناج وہ کھایا، اس سے وہ مادہ بنا جس کے اندر مطلب ہے کہ یہ ہماری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم ویسے ہی ہم نے مائکروسکوپ لگا کے، یا سائنس کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں میرے پاس ساتھ ماشاءاللہ 2-3 ڈاکٹر ہیں، تو ان سب کو پتا ہے کہ اب یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. یہ پتا تھا جی؟ نہیں. نہیں پتا. نہیں پتا تھا. اب آ کے یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو سوچنے والی چیز ہے بار بار، وہ یہ ہے کہ وہ جن چیزوں سے پیدا کیا وہ چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھ کے ان کا اختلاط بھی کر کے کوئی ان کے اندر روح نہیں پھونک پایا. یا کو پھونک پایا ہے جی؟ نہیں. نہیں پھونک پایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو لہذا یہ ساری پروسیس ذہن میں رکھیں تو پھر پتہ چلے گا. تو اب میرے ساتھ پڑھیں تو پھر اگلی آیت پڑھیں گے. یا ایہا الناس اعبدوا، ترجمہ کریں جی. اے لوگوں تم میری عبادت کرو. اے لوگو تم عبادت کرو، میری نہیں ہے یہاں. چشتی جی صاحب سر. تھوڑا سا جی سر. جی جی سر. ٹریک ہو گئے جی. اے جی لوگو جی. تم عبادت کرو ربکم الذی، اپنے اپنے اس رب رب کی کی جس نے اپنے اس رب کی، خلقکم
تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور اور ان لوگوں ان کو لوگوں جو تم کو جو سے تم سے پہلے تھے، پہلے تھے، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اور عبادت کیوں کرو؟ عبادت کا مقصد وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ کہ تم پرہیزگاری پرہیزگار کرو۔ تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا تعلق پرہیزگاری سے کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ سے پرہیز کرنا، گناہ سے پرہیز کرنا، اور کرنا ہر اس کام سے پرہیز کرنا جس سے اللہ کی رضا حاصل نہ ہوتی ہو۔ یہ ہے جی تقوی سر، کی مطلب چیز۔ حضرت حضرت کعب رضی اللہ، ابھی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ آپ سب کو حدیث آتی ہے، تقوی کیا ہے؟ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا ابھی کوئی مفہوم بتا رہا ہوں، جھاڑیوں میں سے کبھی گزر ہوا ہے کپڑے پہن کے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہوا ہے۔ کیسے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کپڑے سمیٹ کے کہ کہیں کوئی کانٹا میرے لباس کو یا میرے کپڑوں کو چھو نہ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ تو وہ کانٹے کیا ہیں؟ وہ کانٹے ہیں گناہ کی باتیں، اللہ کو جو ناپسند ہیں۔ تو عبادت اس لیے کرو، اصل میں اس کا تعلق جو ہے عبادت کا لعلکم تتقون کے ساتھ ہے۔ باقی ساری پروسیس تو اللہ نے اپنی ربوبیت یا اپنے تعارف کے لیے بتائی ہے۔ ایک اور نقطہ جو اس کے اندر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اب آگے اللہ تعالیٰ اپنا خاص نام لے لیتا، کیوں جی یہ بھی ہو سکتا تھا نا۔ جی جی سر، اللہ تعالیٰ کھلا چھوڑ رہا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، کائنات کے اندر اپنی نظر دوڑاؤ، پوچھو بھئی کس آدمی نے کس کو پیدا کیا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی پیدا کرنے والا مخلوق کے اندر نہیں، نہیں ہے۔ تو لہذا مخلوق کے اندر نہیں، تو پھر اللہ سچے کی بات ماننی پڑے گی جس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو عبادت پھر اسی کے لیے بنتی ہے، اور عبادت بھی اس جذبے تأثر کے ساتھ، احساسات کے ساتھ کہ ہم اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ یہ جو بچنا ہے یہ عبدالاحد تقوی صاحب ہے۔ تشریف لے آئے ہیں جی، عبدالاحد صاحب، جی عبدالاحد صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی، عبدالعاد تشریف لے آئے ہیں تو ویلکم جی۔ اب وہ اگلا پڑھیں گے۔ ان کے لیے ایک دفعہ ڈاکٹر سرشار صاحب جو ہیں انہیں کہتے ہیں تتقون تک ترجمہ کر دیں۔ یس، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس رب تم ربکم اللہ جی، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اللہ جی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ عبدالعاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی 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 آ تو جائیں آپ نے بیٹا 9:05 پہ کل سے محمد آنا ہے۔ انشاءاللہ۔ محمد جی رشید جی صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، رشید بھائی بھی اور ان کو بھی آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اب میں درمیان میں ہوں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ ہم یہ سیشن صرف آپ ساتھیوں کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ یہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو ترجمہ یہ آتا ہے، جی 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 تو اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اچھا جی، اب اگلی آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الذی جعل،
جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی، آگے کیا تھا؟ للمتقین الذی، متقین کے آگے تھا متقین الذین یؤمنون بالغیب، یہی تھا نا جی کہ جی متقی وہ لوگ ہیں جو، اب الذین وہاں جمع تھی، یہاں چونکہ اللہ رب اکیلا ہے لہذا اس کے لیے الذی آیا تو ترجمہ کریں گے الذی وہ ذات جس نے، اور ڈاکٹر سرشار صاحب کے لیے ابھی انہوں نے ترجمہ کیا ربکم الذی اور پھر الذی پڑھا. یہ جو الذی ہے نا اس کا ترجمہ ہی یہ ہے وہ شخص جس نے، اور اگر وہ اللہ کے ذات لیے ہوگا تو وہ ذات جس نے. یہ جو جس نے بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ ذات یا وہ شخص بھی اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. سر یہ اگر ہم دیکھیں یہ جعلہ کے اندر بھی فائل موجود ہے، جی تو الذی وہ ذات جعلہ جس نے بنایا، اگر جی جس نے ہم اس کے اندر سے ماخذ وہ لے لیں نہیں تو نہیں، الذی جو ہے نا وہ بطور فاعل کے موجود ہے، جی جیسے ٹھیک، باقی اسم ہوں گے تو ان کے اوپر تو پیش آئے گا، جی لیکن اسم کے علاوہ جو ضمیر آئے گی یا اسم موصول اس کو کہتے ہیں الذی، یہ جب آئیں گے تو ان کے اوپر پیش نہیں ہوتی، لیکن یہ فاعل ظاہر ہے. اچھا جی، جب یہ فاعل فائل ہے، فاعل ظاہر ہوتا ہے تو پھر جعلہ کے اندر سے وہ فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا. جی کیوں جی ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی شکریہ سر. ہاں جی. تو اب الذی کا ترجمہ کرنا ہے، وہ ہے ربکم الذی، اوپر رب، تتقون الذی نہیں بنے گا یہاں. وہاں جی جو جی سر. الذی جی اسم کے لیے آیا ہے تو ربکم الذی تمہارا وہ رب جس نے، تو یہاں ترجمہ کریں گے الذی جس نے. وہ عبداللہ ذات. ذرا سنیے گا، جی جی الذی وہ ذات جس جس نے. نے. الذی کا ترجمہ عبداللہ کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ الذی وہ ذات جس نے. جس نے. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جگہ پہ جس نے اللہ نہیں آئے گا، کئی دفعہ الذی مفعول کے لیے بھی آئے گا، وہاں جس کو آ جائے گا. جی 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 جس مفعول وہاں ہے بھی آ جس. جائے گا. اس جگہ پہ فاعل ہے تو لہذا جعلہ آ گیا، وہ ذات جس نے بنایا. جی ذرا جی ایرو نیچے رکھیں جی. جس نے جعلہ. بنایا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. لَكُم کے معنی کیا ہوں گے؟ تمہارے ہمارے لیے. ہمارے لیے، لیے. تمہارے لیے. الارض زمین 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 کو، کو. زمین کو. اب ارضا کے دعات کے اوپر زبر ہے تو مفعول ہے. زمین کو بنایا، کیا بنایا؟ فراشن. فرش. ابھی جب بھی یہ آئے گی، جیسے مارا دعا آیا تھا نا مرض کی حالت، یہاں فراشن اصل میں اس کا مطلب ہے فراشن فرش کی صورت، فرش کی حالت، یہ اس میں حالت کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جی ٹھیک، جی سر. تو ہاں، تو وہ جملہ جو ہمارا بنے گا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا والسماء اور اور آسمان کو اور آسمان کو آسمان کو بنا، ہم بنایا. وقف کریں گے، چھت چھت بنایا. چھت بنایا. ساتھ بنایا. جی بالکل. بنا کا دوسرا معنی بھی ذہن میں رکھ لیں. بنا کا مطلب ہوتا ہے عمارت. جی جی، بنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمارت. عبارت. عمارت بنتا ہے. جی لیکن اس جگہ پہ اس کے مجازی معنی ہیں. السما چونکہ اوپر ہے، زمین نیچے ہے، تو بنا کا مطلب آ جائے گا چھت. تو میرے ساتھ یہاں تک کریں. ابھی ایک اللہ تعالیٰ اپنی بات بتا رہا ہے، نعمت بتا رہا ہے. الذی وہ ذات وہ ذات جس نے وہ ذات جس نے جعل لکم الارض
तुम्हारे तुम्हारे लिए हमारे लिए लिए زمین زمین کو کو بنایا 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 تمہارے لیے زمین کو بنایا فراشن فرش 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 بنایا والسماء بنا اور اور آسمان اور کو آسمان چھت کو چھت چھت بنایا۔ اور بنایا آسمان کو چھت بنایا۔ جی وقت کم ہے۔ اب دوسری چیز، اوپر تھا جعلہ، اس جگہ پہ دوسرا فعل آ رہا ہے وَأَنزَلَ، یہاں اخفاء آئے گا، تجوید کا قاعدہ، انزالہ پڑھتے ہیں ہم تو پڑھنے کا طریقہ ویسے یہ ہے وَأَنزَلَ۔ جی وَأَنزَلَ کے اندر فاعل چھپا ہوا یا ظاہر نہیں ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا وَأَنزَلَ، اور اور اس نے اس نازل نے اور کی اللہ نازل نے کیا اور نازل اس نے کیا نازل کیا اللہ نے نازل کیا منا، جی اور اس اللہ نے نازل کیا من السماء، من کا مطلب ہوتا ہے سے، آسمان السماء آسمان سے آسمان، آسمان سے اور اس نے آسمان سے آسمان سے نازل کیا ماءن پانی پانی پانی۔ پانی اب یہ بھی پوری قدرت ہے کہ بھی کس طریقے سے بخارات بنتے ہیں اور بارش بنتی ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، یہ کوئی مخلوق میں سے نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا فعل آ رہا ہے فَأَخْرَجَ، ان سب کا لنک بھی ہے اور یہ الگ الگ فعل بھی ہیں۔ فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو 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 پھر بس یہ کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اخراجہ، اس نے اس نے نکالے، اللہ نے نکالا اس نے نکالا، چلو اس نے نکالا بھی، اس میں بھی اس کی میں پانی ضمیر کے ہے اس ذریعے پانی کے پانی ساتھ یا اس پانی کے ذریعے، اور اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے، کہیں فاخراجہ بھی، اس اور نے اس نے نکالا اس نکالا پانی اللہ کے نے ذریعے پانی پانی کے کے ذریعے ذریعے اور اس نے نکالا نکالا اس پانی کے ذریعے من الثمرات، ثمر کی جمع ثمرات ہے، ثمر پھل کو پھل کہتے ہیں، میووں کو کہتے ہیں، تو پھلوں میں سے من الثمرات کیا ہوگا؟ پھلوں میں پھلوں سے میں سے پھلوں میں سے رزق لکم، تمہارے تمہارے لیے لیے رزق، ہمارے رزق لیے رزق رزق ورنہ بھوکے مر جاتے، کیوں جی؟ جی 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 بالکل تو آگے یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری اپنا نعمت، تو آپ کیا کرو، پتہ چل گیا ان چیزوں کہ مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں جس نے زمین کو فرش بنایا ہو اور آسمان کو چھت، مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں جو آسمان سے پانی اس طریقے سے برسا سکتی ہو، بارش مسلسل، کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو اس پانی کو استعمال کر کے پھلوں میں سے رزق بھی نکال سکتی ہو۔ تو آپ کیا کرو، ایک اکیلے اللہ کو اکیلا مانو، اللہ کو اکیلا مانو اکیلا مانو، تو فلا تجعلو، تو تم تو تم مت مت بناؤ، مت بناؤ بناؤ فلا تجعلو، تو تو تم تم مت مت تم بناؤ مت بناؤ تم بناؤ مت بناؤ للہ، اللہ کے اللہ لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اندادم، انداد یہ نیا لفظ ہے، ند کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل شریک، تو اندادن شریک، کئی شریک اب کئی جمع شریک بھی اس کی شریک ہے، تم اللہ کے لیے، جی کئی کیا شریک شریک ترجمہ مت کیا نہ تھا بناؤ جی؟ بناؤ تم کئی نہ شریک بناؤ شریک اللہ کے مت لیے بناؤ کئی کئی شریک شریک، بالکل ٹھیک ہے، انسان کئی شریک اس لیے بناتا ہے کہ جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جو بھی اس کو دینے والا ہوتا ہے اس کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، کہیں سے بیٹا لینا ہے تو اس کو شریک بنا لیا، کہیں سے رزق لینا ہے تو اس کو شریک بنا لیا، کہیں سے کوئی حاجت پوری کرنی ہے تو لہذا یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو تم اللہ کے لیے کئی شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ترجمہ اور تم اور اور تم جانتے جانتے ہو جانتے ہو اور تم جانتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، اوپر پورا میں نے بتایا تو جاننا تو ہے ہی، تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ چلے جی، اب ایسا ہے کہ اس کو جو عبدالعہد ہیں انہوں نے پورا سننا ہے اور پورا سن کے انشاءاللہ یاد کرنا ہے، تو ہم نئے سبق پر چلتے ہیں، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ 33 نمبر آیت جی اپنے کون سے 33 ساتھی لیں گے؟ 33 نمبر آیت لگائیں جی ڈاکٹر صاحب کریں جی۔ جی مشتاق صاحب آپ ہی شروع کریں
جی یا معشر الجن، جی استاد دوسرے کا صاحب باری دوسرے کو دے دیں جلدی جلدی. میں پڑھوں جی، جی میں پڑھیں، پڑھ دوں. پڑھ دیں. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذو من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کی اطراف سے نکل جاؤ. تنفذو تو نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان مگر اللہ کی قدرت کے ساتھ. جی آگے پڑھ دیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. جی عبداللہ صاحب آپ کریں گے؟ جی جی. کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرسالو یرسالو علیکما علیکما تم شوازن، دونوں پر بھیجا جائے گا. تم دونوں ہم، پر بھیجا جائے گا شوازم من الناری، آگ نہیں، میں سے شعلہ، من من النار آگ میں نہیں ہے، شعلہ، نار. من نار. من نار، شوازم من نار، آگ میں سے شعلہ، جی ونحاسن، اور پیتل کے پگھلا پگھلا ہوا جی تانبا. جی فلا تن تاثیران، جی تن تاثیران، تو تو تم تم بدلہ نہیں لے سکو گے، جی، بدلہ یا نہیں تم لے بدلہ سکو گے نہیں لے یا سکو گے. تم بچا نہیں پاؤ گے، بچا اپنے نہیں آپ کو پاؤ گے، بچا نہیں پاؤ بچا گے. نہیں جی پاؤ گے. جی فبی اگلی آیت بھی کریں. جی جی. فبی آلاء ربکما تکذبان، اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. جی ماشاء اللہ جی، ماشاء وَإِذَا اللہ جی. جی بس کریں وَإِذَا چلیں. انشقت اتنا ہی السماء. کرنا ہوتا ہے، اتنا ہی جی کرنا ہوتا ہے، ہاں جی ایک آیت یا جی دو آیت. جی جی ڈاکٹر سرشار صاحب کریں. جی سر. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی طرح. جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا